ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، عید کے دن ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم آپ کی کبھی کبھی ملاقات کروائیں ایسے افراد سے جن کو ویسے تو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے بھی رہتے ہیں، مگر وہ بہت امیڈیٹ جو ایشوز ہوتے ہیں، اس وقت کی جو اس دن کی ہیڈ لائن ہوتی ہے، اس پر ہی گفتگو کرتے ہوئے وہ پائے جاتے ہیں۔ عید پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات تفصیل میں کروائی جائے، ان کی زندگی کے بارے میں گفتگو ہو، وہ کیا سوچتے ہیں، کیسے وہ اپنے پروفیشن میں آئے، یہ ساری باتیں ان کی شخصیت کے بارے میں آپ سے شیئر کی جائے۔ آج بھی ہم ایسی ہی ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ہیں تو وہ سیاستدان، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، تعلق ہے ان کا بلوچستان سے، پاکستان کا آدھا حصہ ہے، مگر شاید ایک ایسا صوبہ ہے جو اتنا بڑا ہونے کے باوجود پاکستان کے باقی شہریوں کے لیے ابھی بھی بہت اجنبی ہے۔ اس کی زندگی وہاں کیسے گزرتی ہے، لوگوں کی وہ کیا سوچتے ہیں، یہ ہمارے لیے شاید اتنا ہی ایک ایلین یا دور کا علاقہ ہے جیسے کوئی اور ملک ہو۔ اس کے وزیر اعلیٰ جو ہیں یا اس کے جو سیاستدان ہیں، ان سے بھی ہمارا جو تعلق ہے یا شناسائی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے پنجاب سے یا سندھ سے کوئی سیاستدان ہو۔ عبدالمالک بلوچ صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، 1988 سے وہ اسمبلیز کا حصہ ہیں، مگر ان سے ہم گفتگو بھی کم کرتے ہیں، ان کے خیالات بھی ہم اتنا ہی کم جانتے ہیں ان کے بارے میں جتنا ہم بلوچستان کے بارے میں جانتے ہیں۔ مگر وہ ان بہت کم سیاستدانوں سے ہیں جن کو ورثے میں سیاست نہیں ملی، جنہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی، بولان میڈیکل کالج سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی، اس کے بعد وہ سیاست میں آئے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ 1987 میں قوم پرست رہنما ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب کے ساتھ مل کر ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی، بلوچ نیشنل موومنٹ۔ اسی اتحاد کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا، صوبائی امیدوار بننے میں کامیاب رہے۔ اکبر بگٹی صاحب کی کابینہ میں وہ وزارت صحت انہوں نے سنبھالی۔ 2004 میں میر بخش بزنجو صاحب کی جماعت سے انہوں نے سیاسی اتحاد کیا۔ 1993 میں وہ وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں، اور 2013 میں انہوں نے بلوچستان کے صوبے کی وزارت اعلیٰ جو تھی وہ سنبھالی۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ نیشنل پارٹی کے صدر ہیں۔ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں بلوچستان کی، جو اب بھی یہ موقف رکھتی ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا ایک حصہ ہے اور ایک حصہ بن کر ہی اس کو رہنا چاہیے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اب بھی یہ بات کرتے ہیں۔ ان سے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، ایک طرف آپ کا تعلق تربت سے، اتنی آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، سیاست کا شوق کیسے ہوا، کیسے آئے آپ اس فیلڈ یا پروفیشن کی طرف؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کی سٹاف کو، پاکستان کے عوام کو عید مبارک کی دیتا ہوں۔ خیر مبارک سر، تھینک یو۔ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بلایا۔ میرے خیال میں یہ تو مجھے خود پتہ بھی نہیں ہے کہ میں سیاست میں کیوں آیا، کب آیا۔ تھوڑا بہت اس طرح یاد ہے کہ ایوب خان کے خلاف جب نیشنل عوامی پارٹی اور بلوچستان آرگنائزیشن کی تحریک چل رہی تھی تو میں بہت بچہ تھا، تو میرے بڑا بھائی جو ایک ادیب تھا اور بعد میں بہت بیوروکریٹ بن گیا، سیکٹری لیول کا، عبدالغفار ندیم، اس نے مجھے گل خان کی نظمیں دی جو ہم جلسے میں پڑھتے تھے۔ آپ کی کیا عمر تھی سر اس وقت؟ میرے خیال میں مڈل اس میں تھا یا پرائمری میں تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں۔ مگر نظمیں آپ جلسوں میں جا کے پڑھتے تھے؟ ہم نے انقلابی نظمیں پڑھنا شروع کی۔ تو آہستہ آہستہ جب 7ویں 8ویں میں پہنچ گئے تو پھر ہم نے باقاعدہ طور پر BSO کو جوائن کیا، اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ BSO کے مختلف اداروں میں رہتے ہوئے، مطلب شروع ہم نے BSO ہی سے کیا تھا اپنی پالیٹکس کا ابتدا، ایگزیکٹلی جب ہم 8ویں 9ویں جماعت میں تھے۔
سر یہ بھٹو صاحب کا وقت تھا یا اس سے؟ نہیں، وہ جو ایوب خان کا وقت تھا تو وہ ایوب خان نے جب مارشل لا لگایا تھا اس کا خاتمہ ہوا، پھر یحییٰ خان کے زمانے میں الیکشن ہوئی، پھر نیشنل عوامی پارٹی الیکشن جیت گئے، تو اس وقت ہم چھوٹے تھے. لیکن بعد میں جب میں سائنس کالج میں آیا کوئٹے کے، تو اس وقت نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور فوجی آپریشن بلوچستان میں شروع ہو چکا تھا. تو مجھے اچھی یہ طرح جب بین کر دیا تھا پارٹی کو، آپ اس کا پارٹی ذکر کو بین کیا تھا، اور نئے نیشنل عوامی پارٹی کے اور بی ایس او کے اور پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کئی کارکنان و قائدین جو ہیں جیلوں میں تھے، تو ہم روزانہ زندہ باد مرد آباد کرتے تھے. سر کتنا مشکل یا آسان وقت تھا وہ؟ آبویسلی کیونکہ آپ نے تو اس کے بعد اب اتنا کچھ دیکھا ہوا ہے، اب ملٹری آپریشن شروع ہوا، پارٹی لیڈرشپ جیلوں میں تھی، باہر تھی، جیسے آپ نے کہا. کتنا آسان یا مشکل تھا اس وقت سیاست کرنا؟ دلچسپی تو غالباً آپ کو بہت تھی. نہیں، سیاست اس وقت مشکل ضرور تھا، لیکن کمٹمنٹ بہت زیادہ تھا، کیونکہ دنیا دو بلاکس میں تھا. ایک جانب سرمایہ دار ملک تھے، ایک جانب سوشلسٹ ملک کے. ہم چونکہ بائیں بازو کے خیالات رکھتے تھے تو ہمیں جذبہ بہت زیادہ تھا. پھر سب سے زیادہ مشکل حالات جو ہمارے دور میں آئے، ایک ریلیف ملی، نیب کی لیڈرشپ باہر نکل گئی، ضیاء الحق کا مارشل لا آ گیا، تو پھر ضیاء الحق نے وہی سختیاں بی ایس او پہ شروع کی جو پیپلز پارٹی کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا. آپ کی تب آپ طالب علم تھے اس میں اس زمانے میں جو ہے نا میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، اور تقریباً کوئی 4 سال ہم لوگ ایبسکونڈ رہے، ہمارے وارنٹس دیے، اور ہم لوگ جو ہے نا انڈر گراؤنڈ رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، در پدر کی زندگی ہم نے گزاری. پھر حالات تھوڑا سا نارمل ہو گیا. اور سر کوئی اس وقت کی یادیں، کوئی قصہ جب آپ انڈر گراؤنڈ تھے یا ادھر ادھر جا رہے تھے؟ گھر والے کتنے پریشان تھے؟ کوئی ان سے رابطہ رہتا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ مارشاء اللہ والے میرے والد صاحب کو صبح بلاتے تھے ایف سی کیمپ میں، اور شام کو پھر چھوڑ دیتے. ایک تکلیف مجھے وہ ضرور تھا کہ والد صاحب کو تنگ کرتے تھے. آپ کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. اچھا. تو اس زمانے میں افغان انقلاب آیا تھا، ایرانی انقلاب آیا تھا. ہم لوگ مزید جو ہے نا، ہمیں نظریاتی طور پر تقویت ملی تھی، تو ہم لوگ ان چیزوں کو کیئر نہیں کرتے تھے. تو وہ بڑے سخت حالات تھے، ہم نے بڑے سخت حالات میں دن گزارے. پھر واپس مطلب کہ یہ جو ٹرانزیشن ہوا، انڈر گراؤنڈ آپ رہے، ادھر ادھر پھرتے رہے، تو یہ ختم کیسے ہوا یہ سارا؟ حالات تھوڑا سا بہتر ہو گئے. اچھا. بہتر ہو گئے تو تب ہم نے 84 میں میری گریجویشن ہوئی، ہاؤس جاب وغیرہ کمپلیٹ کی. پھر میں نے تربت میں کلینک کھولی اور پارٹی کے لیے، بی ایس او کے لیے کام کی. میں گو کہ میں اس وقت سینئر اس میں تھا، میں باقاعدہ بی ایس او سے فارغ ہوا تھا. تو پھر ہم نے آ کے 87 میں بلوچستان نیشنل یوتھ موومنٹ بنایا. تو سر نہیں تھوڑا سا اگر آپ نے یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے دفتر کھولا، آپ نے، ہاں تو کلینک کھولی، معاف کریے گا، اور تو آپ نے اپنی گریجویشن تب تک مکمل کر لی تھی؟ نہیں مکمل کی، بلکہ میں نے ہاؤس جاب بھی کمپلیٹ کی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ہاؤس جاب کے بعد میں نے وہاں پہ کلینک کھولا. صحیح. اور اس کے بعد پھر آپ نے کلینک کھولا، پھر ہاسپٹل کھولا. وہاں پہ ہم لوگ آئی سرجری کرتے تھے، دوسرے پیشنٹ بھی وہ. تو تب الیکشن ہوا 88 میں. پھر پارٹی نے بی این اے کے پلیٹ فارم پہ، بلوچستان نیشنل الائنس کے پلیٹ فارم پہ، نواب اکبر بگٹی شہید کی سربراہی میں پھر ہم لوگ گئے اس میں الیکشن میں. پھر الیکشن بھی ہم نے جیتے، پھر حکومت بھی بنائی. نواب صاحب جو ہے نا وزیر اعلیٰ رہے، میں اس کا منسٹر ہیلتھ رہا. جی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عموماً ہم جیسے لوگ جو بلوچستان سے اتنے دور ہوتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ سرداری نظام ہے بلوچستان میں، تو جو بھی الیکشن جیتتا ہے وہ سردار ہی ہوتا ہے، ٹرائبل سسٹم ہے. آپ کا تو ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا؟ نہیں، بلوچستان کے سب علاقوں میں ٹرائبل سسٹم نہیں ہے. کچھ علاقوں میں نیم قبائلی نیم جاگیردارانہ نظام ہے، لیکن
چونکہ ہم اس بیلٹ میں خاص طور مکران میں وہاں پہ سرداری سسٹم نہیں ہے، اور ہمارے باقی بلوچ مروم نے 1962 میں ہمارے نواب کے بیٹے کو ہرایا تھا، تو ہمارے ہاں تو یہ سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ بی ایس او نئے نیشنل عوامی پارٹی کے فکری لوگ بہت زیادہ تھے، تو اس لیے ہمیں وہاں زیادہ پذیرائی ملی. صحیح. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب تو پھر جب آپ کابینہ میں بھی آ گئے، آبویسلی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، تو آپ کی جو پریکٹس تھی وہ آپ نے چھوڑ دی کرنی، ہسپتال کلینک؟ وہ بالکل ہم نے چھوڑ دی. البتہ میں ایک چیز کی آپ کو اضافی بتا دوں کہ جب 1977 میں بی ایس او نے ایک فیصلہ کیا تھا ایک بلوچی براوی اور اردو میگزین کی، تو میں اس زمانے میں بلوچی حصے کا اس کا ایڈیٹر بنا یا شونکار بنا، تو وہاں سے ہمیں لٹریچر میں بھی ایک شوق پیدا ہوئی اور ہم نے لٹریچر میں لکھنے پڑھنے کا کام شروع کیا. تو یہ پھر آہستہ آہستہ جا کے جو ہے نا ہم نے باقی زندگی میں جو ہے نا لکھنے پڑھنے کا کام کو جاری رکھا. سر 90 کی دہائی ویسے پاکستان کی اگر ہم سیاست دیکھیں تو اس میں ہر 2-2.5 سال بعد حکومتیں گر جاتی تھیں، پھر دوبارہ الیکشن ہو جاتے تھے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم شاید بلوچستان کا اگر ہم صرف دیکھیں تو وہ ایک بہتر پیریڈ اس طرح تھا کہ ایک انسرجنسی ختم ہو چکی تھی، دوسری ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. کیا آپ کو بھی بینگ ان دا تھک آف تھنگز ان بلوچستان، کیا آپ کے خیال میں یہ دہائی کوئی بلوچستان کے لیے بہتر گزری؟ اس کے لیے بہت بہتر رہی تھی جی. میں جب منسٹر ایجوکیشن تھا تو ہم نے ایجوکیشن پہ بہت کام کیا، اور خاص طور پر فیمیل ایجوکیشنز پہ. نواب مکسی صاحب یہ آپ 93 اور 96 کے دوران، نواب ذوالفقار مکسی ہمارا وزیر اعلیٰ تھا، اور لائن آرڈر بالکل ٹھیک تھا، کوئی ایسا مشکل نہیں تھا. تو میرے خیال میں 35 سال کے بعد 2002 میں حالات پھر خراب ہونا شروع ہوئے تھے. تو سر یہ جو 90 کی دہائی تھی آپ لوگوں کی، تب بھی جو مین سٹریم پارٹیز تھیں ان سے الائنس رہتا تھا، بٹ غالباً یہ وہ وقت تھا جب آپ لوگ شاید پیپلز پارٹی کے زیادہ قریب تھے. بلوچ نیشنلسٹ سب کی بات کر رہی ہوں اوور آل بنسبت پاکستان مسلم لیگ نواز کے. ہماری جو سیکشن تھی، جو بی این ایم والی سیکشن، وہ پیپلز پارٹی کے قریب تھی. بعد میں جے ڈبلیو پی نواب اکبر خان کی پارٹی، وہ تھوڑا سا 90 میں پھر مسلم لیگ کے قریب ہوا، اور 90 میں میر آصف خان بیزنجو کی اور بڑے میر غوث بخش بیزنجو کی جو پارٹی تھی پاکستان نیشنل پارٹی، وہ مسلم لیگ کے قریب رہے. تو ہم پیپلز پارٹی کے قریب تھے. جب ہماری مرجر ہوئی 2003 میں، پھر ہم مسلم لیگ کے قریب آ گئے ڈیو ٹو پاکستان نیشنل پارٹی. صحیح. تو سر جب یہ آبویسلی پیریڈ چلتا رہا، پھر کو ہو گیا مشرف صاحب کا، وہ وقت کیسا تھا؟ آئی مین آبویسلی 2002 میں تو ہم ابھی آتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا، بٹ یہ جو 99 سے 2000 کا پیریڈ تھا، نواز شریف صاحب ملک سے باہر، بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک سے باہر، بلوچستان کے لیے یہ وقت کیسا تھا مشرف صاحب کی جو انیشل سال؟ جب تک مسلم لیگ کی حکومت تھی اور مارشل لا نہیں لگا، ایک سیاسی عمل جاری تھا، اور گو کہ 97 میں ہمیں الیکشن میں ڈیفیٹ ہوئی تھی. اختر مینگل صاحب وزیر اعلیٰ، وہ اختر مینگل اور میر آصف خان جب مل گئے تو ہمارے ہاں بلوچستان میں ہماری بلوچ کی سائیکی ہے، جب بھی کوئی اتحاد بن جاتا ہے نیشنلزم کے نام پہ، وہ کافی متاثر کن ہوتا ہے. جیسے 88 میں ہمارا رہا، 97 میں پھر بی این پی بنا، وہ کافی متاثر کن تھا، اور وہ اس میں ہمیں ڈیفیٹ ہوئی. نو ڈاؤٹ 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد وہ بھی ٹوٹ گیا. لیکن یہ کہ سیاسی پروسیس تھا،
کوئی اپوزیشن میں تھا، کوئی اقتدار میں تھا، بولنے کی اجازت دی تھی، جلسے جلوس کی اجازت دی. جب مشرف آ گیا تو پھر بلوچستان میں قدغنیں لگنی شروع ہوئی. اچھا. اس میں پھر جو ہے نا، اور ایک جو بدقسمتی سے جو آگ مشرف نے لگایا بلوچستان کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا زیادتی تھا. بلوچستان کے حالات اس طرح خراب نہیں تھے کہ آپ اس میں فوجی آپریشن شروع کریں. اچھا سر، اگر تھوڑا سا اس کو یہی یہ کہ جو مشرف صاحب کے انیشل سال تھے جنرل مشرف کے، اس وقت سب کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا میڈیا کو کھول دیا، اتنی بات کرنے کی آزادی ہے، مگر آپ کے خیال میں بلوچستان میں پہلے دن سے ہی قدغنیں لگنے شروع ہو گئی؟ پاکستان کے جو جمہوریت پسند لوگ تھے اس میں اچھی خاصی لوگ پولیٹیکل پارٹیوں سے ہٹ کے جو وہ تو بڑے جذباتی تھے مشرف کے بارے میں، جو اس کو لبرل سوچ کے تھے، لیکن ہمیں پتا تھا مارشل اللہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو مارشل اللہ سے کوئی ہم جو اچھی توقع نہیں رکھتے تھے. تو ود دی پیسیج آف ٹائم 1-2 سال کے اندر بلوچستان میں حالات بگڑنا شروع ہو گئے، اور 2002 میں جب شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ حالات 2006 میں نواب اکبر خان کی شہادت کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے، جو تاحال جاری ہیں. 2002 میں کس طرح خراب ہونا شروع ہوئے سر؟ آپ اس کو کس طرح یاد رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. خاص طور پر نواب خیر بخش مری کے ساتھ جو واقعہ ہوئے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب نواب خیر بخش مری کو جیل میں ڈال دیا گیا، وجہ کیا بنی سر؟ تو وجہ جو بھی تھا، اچھا ٹھیک ہے نا، وہاں ایک جسٹس صاحب کا قتل ہوا تھا، اس قتل کے حوالے سے تھا. لیکن نواب صاحب کو جیل میں ڈالنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بلنڈر تھا. اور اس کے بعد پھر نواب اکبر بگٹی کے ساتھ جو رویہ رکھا، ان دونوں چیزوں نے مل کے بلوچستان میں بلوچ نوجوانوں کو کافی متاثر کیا، جس کی وجہ سے یہ انسرجنسی جو کسی زمانے میں پیورلی ٹرائبل تھا، اب اس کی شکل چینج ہو گئی. سر یہ ذرا سمجھائیں کہ مشرف کی رجیم کی وہی جیسے آپ نے کہا کہ کانفرنٹیشن سرداروں سے ہوئی، مگر جو متاثر ہوئے بچے بلوچ، وہ مڈل کلاس بلوچ یوتھ ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سرداروں سے ہوئے. سردار تو اس کے پارٹنر تھے. جی وہی تو ماسو ہے یہ دو، نواب صاحب، نواب خیر بخش مری اور نواب اکبر بگٹی. اس کے علاوہ باقی جو میجورٹی سردار تھے، ایک سردار عطا اللہ مینگر جو اس کے وہ اس میں نہیں تھے فورڈ میں، باقی تو سارے آلموسٹ تمام سردار مشرف کے حامی تھے. اور 2002 کے الیکشن میں ان لوگوں نے بھرپور جو ہے نا مسلم کاف کے اس میں لڑا. جی ہم نے لڑا، لیکن ہمیں پہلے جو وہاں کے ذمہ دار تھے ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ لوگ جو ہے نا جو کینڈیڈیٹ ہم نے کنٹیسٹ کر رہی ہیں اس کے مقابلے آپ لوگ بیٹھ جائیں، نہیں تو آپ لوگ جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو جب ہم نے نہیں مانا تو اس نے کہا کہ الیکشن تو آپ ہار جائیں گے. جب ہم نے بات نہیں مانا تو ہم نے نیب کو سلام دینا شروع کی. اب ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ایک تو میں تو خیر ڈیورنگ الیکشن پروسیس میں ہرایا گیا. دوسرا جو ہے نا ڈاکٹر یاسین تھے، جو ایک ہفتے تک تو ہم جشن سیلیبریٹ کرتے تھے، بعد میں جو ہے نا ان کے ووٹوں کو ٹپا مار کے اس کو بھی ہرایا. اس زمانے میں بھی فارم 47 ہو گیا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے. تو ڈاکٹر صاحب پھر 2002 کا الیکشن ہار گئے آپ.
سیاست کرتے رہے, ذرا سائڈ پہ ہو گئے. آبویسلی ڈکٹیٹرشپ میں سیاست بھی تو بڑی محدود قسم کی ہوتی ہے, اور اس وقت تو شاید آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ 4 سال کے اندر اندر کتنے کمزور پڑ جائیں گے مشرف. نہیں, ہم نے تو چونکہ ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہے, ہمارا تو یہ یقین ہے کہ ڈکٹیٹر دیر تک نہیں رہ سکتے ہیں. تو جو بھی ڈکٹیٹر آئے گا الٹیمیٹلی اس کو جانا ہے, چاہے جو بھی ہو. باقی یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی پالیٹکس کی, ہم نے ہر ایشو کو اٹھایا, اور البتہ یہ ہوا جب 2008 میں تمام پارٹیوں نے لندن میں بیٹھ کے, جس میں ہم بھی تھے, تو جب کہا کہ جی ہمیں اس الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے, ماسوائے پیپلز پارٹی نے اس نے کہا کہ جی ہم لے لیں گے, تو اس کے بعد ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. لیکن آہستہ آہستہ پھر مسلم لیگ نے بھی الیکشن میں حصہ لی, اور نیشنل عوامی پارٹی نے حصہ لی. صرف ہم رہ گئے 5, یعنی جماعت اسلامی, تحریک انصاف جی, اور نیشنل پارٹی, پختونخوا ملی عوامی پارٹی, اور بلوچستان نیشنل پارٹی. پھر ہم لوگوں نے بائیکاٹ کی, ہم اپنے اس پہ, باقی سب پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لی. سر یہ بتائیں کہ اس وقت کیا وجہ بنی, بیکاز اگر آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیں تو جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا تھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی, نواز شریف صاحب واپس آئے, اس وقت تو سب جماعتیں بہت ایکٹیولی مشرف رجیم کو, جنرل مشرف کے خلاف سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھیں. وہ تو اس وقت تو یہی لگ رہا تھا کہ اب بڑا ایک بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے پاکستانی سیاست میں. وہ اس میں صرف ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اساسینیشن ہوئی, کیوں لگا آپ لوگوں کو کہ اب ہم الیکشنز میں حصہ نہیں لیتے؟ یہ وہاں فیصلہ ہوا تھا جو میں سمجھتا ہوں, بعد میں جب ہم نے انالائسس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی. ہماری پارٹی کو, بلکہ نہ صرف ہماری پارٹی کو, باقی پارٹیوں کو بھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. تاریخ ہمیں یہی بتاتے جب بھی ہم نے بائیکاٹ کی اس کے برے ریزلٹ آئے ہیں پارٹیوں پہ, کیونکہ پارٹیاں پر, جمہوری پارٹی جب الیکشن نہیں لڑتے ہیں تو آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. تو لیکن ہم نے 2008 میں الیکشن کی بائیکاٹ کیا, جو میں سمجھتا ہوں آج جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی. تو سر 2013 کے الیکشنز بہت اہم تھے, آپ لوگوں کی تب الائنس بھی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز سے؟ نہیں, ہماری الائنس نہیں تھی, ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا. لیکن 2002 کے 13 کے الیکشن بلوچستان میں بہت خونی الیکشن تھے. ہمارے مطلب ملیٹنٹ جو ہے نا, ان لوگوں نے اعلان کیا کہ یہاں ہم کوئی الیکشن نہیں ہونے دے دیں گے. ہمارے کوئی ایسا امیدوار نہیں تھا یا کوئی ہمارا ایسا دفتر نہیں تھا جس پہ حملے نہیں ہوئے, بشمول میرے. لیکن ہم نے الیکشن کی, عوام نے ہمیں ووٹ دی, ہم نے کوئی اچھی پوزیشن میں ہم آئے. مطلب بلوچستان کی پارلیمنٹ میں 11 سیٹ اس وقت بڑی سیٹیں تھی, آج بھی بہت ہے, لیکن جب ہم نے کامیابی حاصل کی تو تب جا کے مسلم لیگ کے سے ہم قریب ہو گئے اور پھر وہ یہ حکومت بنائی. بیسیکلی ہم نے, اگر آپ اس کو براڈر اس میں دے دیں تو ہم نے حکومت مسلم لیگ کو دیا تھا, اور ہم نے پریس کانفرنس بھی کی کہ جی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی مسلم لیگ کے نمائندے کو سپورٹ کرے گی. لیکن وہاں پہ جو ان کے ڈسکشن ہوئی تھی میاں نواز شریف کی, میر حاصل خان کی اور خان محمود خان عزیزی کی, ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم نیشنل پارٹی کو وہ دے دیں گے. تب ان کے درمیان بہت بڑا اختلاف شروع ہوا, پھر آ کے ان لوگوں نے 2.5 سال پہ اتفاق کی. جو میں سمجھتا ہوں, معاف کریے گا سر, کس میں شروع ہوا؟ یہ 2013 میں, اور پھر 2015 میں کہ دسمبر میں ہم فارغ ہو گئے اور ہم نے سردار ثناء اللہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, ہم نے اس کو سپورٹ کیا. سر آپ کے جو تھے 2 سال سی ایم شپ کے, کیسے گزرے؟ آئی مین آبویسلی وقت بھی بہت مشکل تھا, مگر
ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز اے مومنٹ آف گریٹ ہوپ کہ نیشنلسٹ پارٹیز پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے. ایک تبدیلی تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ایک عام آدمی بنا, ایک سیاسی کارکن, جس کو ہمارے بلوچستان کے زیادہ تر لوگوں نے پسند نہیں کی, جو ہمارے ایلیٹ کلاس تھا. لیکن یہ کہ اس وقت جب ہم آئے لائن آرڈر کی پوزیشن بہت خراب تھی, روڈز ہمارے بند تھے, روزانہ اغوا برائے تاوان منافع کاروبار تھا, خودکش روزانہ ہوتے تھے, پولیس بیٹھ گیا تھا, لیویز بیٹھ گیا تھا, اور بہت سے علاقوں میں اب جیسے سریاب تھا, آپ عصر کے نماز کے بعد آپ نہیں جا سکتے تھے. بلوچ علاقوں میں مہینے میں 20 دن تو بازاریں بند ہوتی تھی. آہستہ 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 جب ہم نے ریفارم لانا شروع کی تو اس ریفارم میں ہم کامیاب ہو گئے, اور اس میں ہم نے جو ہماری عسکری قیادت تھی اس کو ہم نے بہت سے چیزوں پہ قائل کی کہ جی اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو آپ کے کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی کارڈ آپ واپس لے لیں, جو بھی کوئی واردات کرے گا ہم اس کو گرفتار کریں گے. تو جب ہمیں یہ اجازت مل گئی تو ہم نے جا کے جو ہے نا جب یہ شروع کیا, اور اس میں ایک بہت بڑا رول اس وقت کے کور کمانڈر جنرل جنجوا صاحب کے تھے, ناصر جنجوا صاحب کے. تو یہ جب ہم نے شروع کی تو بعد میں ایک ایسا مرحلہ آیا جب آل پارٹی کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں, تمام پارٹی تھے اور عسکری قیادت تھے. تو پھر مجھے ان لوگوں نے ٹاسک دے دیا کہ آپ جو بلوچ ایگزائل میں جو ملیٹنٹ بلوچ ہیں آپ ان سے بات کریں. تو پھر ہم نے ان سے بات شروع کی, کانٹیکٹ شروع کی. وہ بات کافی آگے گیا تھا. لیکن بعد میں جب میری ٹینور ختم ہوئی تو پھر میں نے محسوس کیا کہ ود ان دی اسٹیبلشمنٹ دو اوپینین ہیں, ایک اس کے حق میں ہے کہ بات چیت ہو, ایک اس کے حق میں ہے کہ بات چیت نہیں ہو. پھر وہ بات چیت آگے نہیں گئی. ہمیں بہت بڑا چانس ملا تھا بلوچستان کے کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کا, لیکن وہ کھو دیا. سر کیا وجہ تھی آپ کو لگا کہ یہ کانفلکٹ یا جو اسٹیبلشمنٹ میں ہی دو اوپینینز تھے, کیا وجہ تھی؟ مطلب کہ جو حق میں تھے وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کیونکہ ہم سارے یہی سوچتے ہیں نا کہ بات چیت سے مسئلے حل ہوں گے, پر جو خلاف تھے ان کی کیا تھنکنگ تھی؟ میں ان کا صحیح معنوں میں آپ کو انالائسس نہیں کر سکتا, لیکن میں نے فیل کی. ہاں وہ جو بھی جب ہم نے جا کے ان کو رپورٹس دی, میں اور ایک دفعہ تو پہلے میں اکیلا گیا, پھر میں اور جنرل قادر صاحب گئے ان کے ملاقات کے لیے. تو ہمیں وہاں پہ نوابزادہ براندک بگٹی نے کافی رسپانس دی, عزت دیا. پھر ہماری ایک گروپ خانہ افقلات سے ملنے لندن گئے, اس نے بھی ہمارے لوگوں کو عزت دی. تو یہ مطلب بہت چیزیں آگے جا رہی تھی. لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ وہاں پہ اختلاف رائے موجود ہے, مطلب میں کہہ نہیں سکتا ہوں ان کے کیا ریزن ہوں گے, سو مینی ریزن ہوں گے جو حلق میں تھے یا جو نام میں تھے, لیکن وہ پھر آگے نہیں گیا کیونکہ مطلب وہ پولیٹیکل لیڈرشپ آن بورڈ تھا. ان سب کی خواہش تھی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو, لیکن وہاں پہ اختلاف رائے جو میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ وہاں آج بھی وہ اختلاف موجود ہے. اچھا جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد تو پھر حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. آپ کے لیے کتنا آسان یا مشکل رہا ہے وہاں سے آج تک کا یہ سفر؟ بہت مشکل رہا ہے, مطلب ایمانداری سے, کہ اس میں نئے فیکٹر آ گئے, نئے ایکٹر آ گئے, اور جو لیڈرشپ تھا وہ آج وہ لیڈرشپ بالکل مختلف ہو گیا ایز کمپیئر 2013 کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مذاکرات زیادہ مشکل ہے بنسبت اس ٹائم کے. اور جو سر سیاست آپ جیسے لوگ کرتے ہیں وہ اس کی کتنی گنجائش رہ گئی؟ آپ کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ میں تو آپ سے یہ عرض کروں کہ جب
2018 کے الیکشن میں ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ لوگ نواز شریف کی حمایت چھوڑ دیں. تو جب ہم نے انکار کی تو میں میر حاصل مرحوم اور رحمت صالح ہمارے تمام لوگ کوئی 34-35 کے قریب ہم نیب کے چکرے لگاتے رہے. اور 2018 کے الیکشن میں چونکہ ہمیں پہلے بتایا گیا کہ آپ لوگ نہیں جیتیں گے, ہم زیرو پہ گئے, لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی. ہم اب جدوجہد کے پیداوار ہیں اور جدوجہد پہ ہمارا یقین ہے, ہم نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا. تو اس دفعہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پرانا جو اسکرپٹ ہے وہ ریوائز نہیں ہوگی, اور اس 5 سال میں ہم نے بہت محنت کی عوام کو جوڑنے میں, کافی ہمیں پذیرائی ملی تھی. لیکن اس دفعہ بھی ایسا ہوا کہ جو میں نے کم از کم یہ 30-40 سال میں بلوچستان میں ایسا نہیں دیکھا ہے. پہلے سلیکٹیو داندلی ہوتی تھی, لیکن گراس روٹ لیول پہ یہ اس ٹائپ کے آکشن نہیں ہوتے تھے. کیا مطلب سر؟ مطلب ہمارے ہاں پیسوں کا اتنا ریل پھیل تھا, جس نے زیادہ لگایا وہ جیت گیا اس دفعہ. اور یہ سر صرف الیکشن کے دن آپ نے یہ اس طرح کا تجربہ نہیں, الیکشن میں جو سیٹیں مطلب ہم لوگوں کا وہ تھا کوئی 10 سے 12 سیٹیں آنے کی, اور صوبائی قومی اسمبلی میں ہماری 2-3 سیٹیں آ رہی تھی. تو ہمیں ان ایسے لوگوں نے ہرایا جو ان علاقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھا. بالکل نام ہے. گوادر تربت میں کینڈیڈیٹ تھا, میرا 22,000 ووٹ تھے اور 7,000 والے نے جیتا. سریاب میں ہمارے 6,500 ووٹ تھے حاجی عطا محمد کے, جیتنے والے کے 800 تھے, وہ جیتا. تو یہ بہت سے بارکان میں ہمارے ساتھ یہی ہوا, مستنگ میں یہی ہوا, خزدار میں ہمیں یہی ہوا. تو ہمیں کچھ تو پری پول ہمیں جو ہے نا ہماری پٹائی کر لی. ہمارے خزدار کے 5-6 یو سی جو ہماری پارٹی کے بیس تھے, بزنجو اس فیملی کے, ان کو نکال لیا, اور وہ LK کو جو نا ایسے ہی بہتر کیا. باقی LK 1,80,000 پہ بنایا, یہ کوئی جا کے 4 لاکھ پہ بنایا. تو وہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی, آخری دن بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. پری پول ہوا, ڈیورنگ پول ہوا. تو یہ ایکچولی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کے الیکشن نے بلوچستان کے سیاسی کارکنوں کو کافی مایوس کیا ہے. ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جو مستقبل ہے وہ جمہوریت پہ ہے اور پارلیمنٹ کی بالادستی پہ ہے, اور ہم اپنی یہ جنگ لڑیں گے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اس وقت ایک کامیاب جمہوری ریاست بنے گی جب اس ملک کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ چلائیں گے, تو یہ ایک فلاحی ریاست کے جانب گامزن ہوگی. لیکن اگر اس طرح الیکشنوں میں جو ہے نا دھاندلی ہوئی اور کاروبار ہوا تو ہم ڈاؤٹ فل, کیونکہ ہمارے نوجوان ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی اس الیکشن کا کیا فائدہ, جو ہمیں ووٹ تھے ہم جیت بھی جاتے ہیں, ہرائے گئے ہیں. تو یہ مشکلات ہیں, اور اس کی وجہ سے زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں, کیونکہ نوجوانوں کے پاس یا آپ جیسی آپشن ہے یا پھر وہ پہاڑوں والا ہے. تو کیونکہ ہم نے ہماری پارٹی کلیئر ہے کہ ہم ایک پرو فیڈریشن پارٹی ہیں, جمہوری حوالے سے بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں بسے ہوئے تمام اقوام کی اور مظلوم طبقات کی ہم بات کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ جمہوری اور ترقی پسند سوچ کے لوگ کیا سوچتے ہیں, ہم عوام کی بالادستی سوچتے ہیں. لیکن اس الیکشن میں لگا کہ ابھی تک بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق نہیں ہے. اب ہمیں پہلے تو ووٹ کے حق کے بارے میں ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی, جو کسی زمانے میں یورپ اور امریکہ میں خواتین اور غلاموں کو نہیں تھی. تو پہلے تو ہم اپنی ووٹ کے بارے میں We are back to square one والی بات. Exactly, very unfortunate. اگر اس دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں نا, بلوچستان کی شکل و صورت اور ہوتی ہے اور پاکستان کی شکل و صورت اور ہوتی ہے.
احساس نہیں. اور سر مین اسٹریم پارٹیز؟ نہیں، مین اسٹریم پارٹی دیکھیں وہاں پہ جو ہم تھے، مطلب جو کانپریس پارٹیاں تھیں، نیشنل پارٹی تھی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی تھا، بلوچستان نیشنل پارٹی تھا، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی تھا. اب کوئٹے میں 2 سیٹیں ہمارے ہزارہ کے تھے، ان میں بھی ان علاقوں میں کوئی بغیر ہزارہ کے نہ بلوچ ہے نہ پختون ہے. وہاں دونوں سیٹیں جو نا، ایک پختونوں نے جیتا ایک بلوچوں نے جیتا. ہماری ایک سیٹ ہوتی تھی سیٹلر کی، بالکل صحیح سر، اس کو بھی نہیں دیا. تو مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی وہ تھے. ہم تو حیران ہو گئے کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرو فیڈریشن لوگوں کو کہ اس ملک کو صرف اور صرف جمہوریت ہی بچا سکتی. اب جمہوریت کا حال یہ ہے کہ جیتا ہے کوئی اور، 45 ایک کے پاس ہے، 47 کسی اور کے پاس ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی.